بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل ہم نے افعال مدح و ذم اور افعال تعجب یہ پڑھے تھے، تو راشد صاحب آپ بتائیے افعال مدح ذم کون کون سے ہیں اور افعال تعجب کون کون سے؟ مطلب میں نے ابھی ریوائز نہیں کیا، پہلے کسی اور سے سنا ہے۔ اب بندے ہی آپ دو تین ہیں تو ہر بندہ یہی کہے گا کسی اور سے سن لیں۔ ہاں چلیں جی، نہیں مجھے بس 2 منٹ دیں، میں اس میں سناتا ہوں انشاءاللہ۔ آمنہ محمد آپ سنا دیں۔ جی، فعل مدح نام محبت ہے اور فعل نظام بیسا سا ہے اور یہ ہوتے کون سے ہیں؟ افعال تعجب کیا تعریف معفل کیا ہو ہے ان کی؟ افعل بھی ہے۔ پہلے ان کی تعریف کریں کہ یہ کون سے فعل ہوتے ہیں۔ فعل مدح جو ہے نا تعریف کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ضم جو مذمت کے لیے، بیسا برائی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور تعجب میں جس میں تعجب کیا جائے، جیسے ما اکرما حامدن۔ افعال تعجب کے کون سے سیکھے ہیں؟ ایک ما آپ نے افعل بتایا افعل بھی۔ ما افعلہ، ما افعلہ اور افعل بھی، اس کی مثال کیا ہے؟ جی مثال بھی دے دیں۔ آواز نہیں آ رہی۔ میں پوچھ رہا ہوں اس کی مثال سنائیں، مثال۔ ما اکرم حامدن، اکرم بھی حامدن۔ ہاں، اکرم بحامدن ہوگا، اکرم بحامدن، اور یا ما اکرم حامدن، حامدن ہوگا۔ چلیں جی، افشین ثاقب صاحبہ آپ سنائیے افعال مد و ضم کون سے ہوتے ہیں، کیا ان کی تعریف ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو مداح کے لیے بولے جاتے ہیں، ان کے کسی کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں، وہ ایک ہے نعمہ اور دوسرا ہے حبذا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو مذمت کرنے کے لیے بولے جاتے ہیں وہ بھی 2 ہیں، اس میں ایک ہے بئسا اور دوسرا مجھے یاد نہیں ہے، دراصل گھر میں آئے ہوئے ہیں کوئی، تو اس وجہ سے پھر میں جی بئسا سا۔ سا جی ٹھیک ہے۔ اور افعال تعجب استاد محترم مجھے صحیح سبق نہیں آج یاد نہیں کیا، چلیں کوئی بات نہیں، کوئی آئے ہوئے گھر میں مہمان اچھا اس ٹھیک وجہ ہے، سے۔ چلیں جی حمنہ آپ سنا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم سر۔ السلام۔ جی افعال مد و ضم کی تعریف کریں اور پھر افعال بتائیں، اسی طرح افعال تعجب کی تعریف کریں۔ افعال مدح و ذم وہ افعال جس میں تعریف یا اس کی کسی کی مذمت کی جاتی ہے جن افعال سے، اور یہ 4 طرح کے ہوتے ہیں، 2 مدح کے لیے یعنی تعریف کے لیے، اور 2 اس کے لیے مذمت کے لیے۔ مدح کے لیے ہوتا ہے نعمہ حبذا، اور وہ ساء اور ضم بئسا، کے لیے ہے بئسا سا۔ اور تعجب وہ افعال جن میں کسی بات پہ تعجب کیا جاتا ہے، جیسے اس کی 2 وہ ہیں صیغے ہیں، ما افعل ما افعلہ اور افعل بھی۔ چلیں جی راشد صاحب اب آپ ہی رہ گئے ہیں، جی اب تو آپ وہ سنا ہی لیں گے انشاءاللہ۔ افعال جو مدح و مذمت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اسے افعال مدح و مذمت کہتے ہیں، اور اس میں مدح یا تعریف کے لیے 2 الفاظ ہیں، نعمہ اور حبذا، جی اور مذمت کے لیے ہیں بئسا اور ساء۔ ٹھیک ہے، اسی طرح تعجب کے لیے قیاسی طور پر 2 صیغے استعمال ہوتے ہیں، ما افعلہ اور افعل بھی۔ چلیں جی ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ۔ جی ہم نے اس کی تمرین اور مشق جو ہے وہ کل حل کر لی تھی، تو آگے ہمارا صرف ایک ہی چیپٹر باقی ہے، اور اس چیپٹر کے اندر حروف کا بیان ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ پڑھتے ہیں،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ایک دفعہ یہ ہماری کتاب کمپلیٹ ہو جائے گی تو پیچھے سے جو چیزیں میں بار بار آپ کو ریوائز کرنے کے لیے دیتا آیا ہوں ہم کوشش کریں گے کہ وہ زیادہ زیادہ کر کے ہم ان کو ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کی ترتیب کچھ اس طرح سے تھی کہ سب سے پہلے چند بنیادی چیزوں کے ابواب تھے، چیپٹر تھے، اس کے بعد پھر اسماء اور اسماء کی اقسام جو ہیں وہ بیان کی گئی، جیسے مرفوعات، منصوبات اور مجرورات، یہ ساری اقسام جو ہیں یہ اسماء کی تھیں۔ تو چونکہ کلمہ جو ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو اسماء کی یہ ساری اقسام بیان کرنے کے بعد پھر وہ اسماء بیان کیے گئے جو کسی اسم کے تابع ہونے کی وجہ سے مرفوع، منصوب یا مجرور ہوتے تھے۔ اس کے بعد پھر مبنی اسماء بیان کیے گئے جن کے اوپر کوئی اعراب نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد پھر افعال کی اقسام آ گئیں، جس میں فعل ماضی یعنی زمانے کے اعتبار سے فعل کی قسمیں، یا نسبت کے اعتبار سے فعل کی اقسام، مفعول بہ کو چاہنے کے اعتبار سے، اعراب اور بنا کے اعتبار سے، پھر آگے فعل مضارع کا اعراب آ گیا، اور پھر آگے افعال مدح و ذم اور افعال تعجب، یعنی فعل سے متعلقہ جتنی مباحث تھیں وہ پوری ہو گئی۔ اب یہاں پر حروف کی مبحث جو ہے وہ ایک ہی لیکچر کے اندر یا ایک ہی لیسن کے اندر انہوں نے تمام حروف کو جمع کر دیا ہے، اور یہاں پر ہم کوشش کریں گے کہ یہ سارے کے سارے حروف جو ہیں جو پیچھے یاد نہیں ہو سکے وہ سارے کے سارے حروف جو ہیں وہ یاد ہو جائیں۔ اب حروف جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، بعض حروف ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں اور بعض حروف ایسے ہیں جو عمل نہیں کرتے ہیں، یعنی وہ خود عمل نہیں کرتے، کلام میں آ جاتے ہیں، اگرچہ ان میں سے کچھ جو ہیں وہ پچھلے عمل کو آگے منتقل کر دیتے ہیں، لیکن ان کا اپنا عمل کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے حروف کی پھر 2 قسمیں ہیں، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ، یعنی عمل کرنے والے حروف اور عمل نہ کرنے والے حروف، حروف عاملہ اور حروف غیر عاملہ۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے حروف عاملہ ہیں جو عمل کرتے ہیں، یعنی وہ حروف جو کلمہ یا جملہ پر داخل ہوتے ہیں اور اسے رفع، نصب، جر یا جزم دیتے ہیں۔ اب ان کا عمل جو ہے اس لیے انہوں نے بولا ہے کہ یہ کلمہ پر عمل کرتے ہیں، تو ان کا عمل جو ہے وہ اسم پر بھی ہو سکتا ہے اور فعل پر بھی ہو سکتا ہے، دونوں پر اس کا عمل ہو سکتا ہے۔ جی تو ہم پڑھ رہے تھے کہ بعض حروف جو ہیں وہ عاملہ ہیں اور بعض حروف جو ہیں وہ غیر عاملہ ہیں۔ جو حروف عاملہ ہیں وہ حروف جو کلمے یا جملے پر داخل ہوتے ہیں اور اسے رفع، نصب، جر یا جزم دیتے ہیں، یہ مندرجہ ذیل ہے۔ ان میں سے ایک تو حروف جارہ ہیں، ان کی تفصیل ہم نے پیچھے کئی مقامات پر پڑھی ہے کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ انا، انا کا انا، لیتا، لکنہ، لعلہ، حروف مشبہ بالفعل مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور جب یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہو جاتے ہیں تو مبتدا کو حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر کو حروف مشبہ بالفعل کی خبر کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر، ان اللہ، یا ان زیدن قائم، اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر آگے ہیں حروف ندا۔ تو حروف ندا جو ہیں یا، ایا، حیا، ای، ا اور آ، تو ان کا اعراب یہ جب منادہ مضاف ہو تو اس کو یہ نصب دیتے ہیں، اور اگر منادہ مفرد ہو تو اس کو یہ رفع دیتے ہیں، جیسے یا زیدو یا رجلو، اور اگر مضاف ہو تو پھر نصب دیں گے، جیسے یا عبد اللہ۔
اس کے بعد پھر آگے ہے لائے نفی جنس. یہ لائے نفی جنس کی ایک پوری بحث جو ہے ہم نے دو جگہ پڑھی ہے، مرفوعات کے اندر بھی اور منصوبات کے اندر بھی. کیونکہ لائے نفی جنس جو ہے یہ بھی یہ حروف مشبہ بالفعل کی طرح مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، اور مبتدا کو لائے نفی جنس کا اسم اور خبر کو لائے نفی جنس کی خبر کہا جاتا ہے، اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتا ہے حروف مشبہ بالفعل کی مانند، جیسے لا ریب فیہ، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اس کے بعد آگے ہے ما ولا مشابہ بلیسا. یہ بھی ہم نے مرفوعات اور منصوبات دونوں بحثوں میں پڑھے ہیں، کیونکہ ان کا ایک جو حصہ ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے. یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح آگے ہیں ما ولا مشابہ بلیسا، اور اس کے بعد ہیں حروف نواسب اور حروف جوازم. حروف ناصبہ جو ہیں وہ فعل مضارع پر آتے ہیں. فعل مضارع کے وہ صیغے جن کے آخر میں پیش ہوتی ہے اس کو نصب دیتے ہیں، اور جن حروف کے آخر میں نون تاکید کا نون اعرابی ہوتا ہے وہ حذف ہو جاتا ہے. اور اسی طرح حروف استثناء، الا، غیرہ، سوا وغیرہ، یہ حروف مختلف اعتبارات سے مختلف مقامات پر پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ یہ جو چیپٹر ہے یہ حروف کے حوالے سے مخصوص ہے، لہذا تمام طرح کے جتنے حروف تھے ان سب کو ایک ہی جگہ پر یہاں پہ جمع کر دیا گیا ہے. ان میں سب سے پہلے حروف جو ہیں وہ حروف جارہ ہے. حروف جارہ سے مراد وہ حروف ہیں جو اپنے اسم کو جر دیتے ہیں، اور حروف جارہ کی تعداد 17 ہے، جیسے باؤ، تاؤ، کافو، لامو، واؤ، منزو، مزخلا، ربا، حاشا، من، عدا، فی، عن، علا، حتی، الی. تو یہ سارے حروف جارہ ہیں، یہ اپنے اسم کو جر دیتے ہیں. تو حروف جارہ صرف اسم پر آتے ہیں، یہ فعل پر یا کسی اور چیز پر داخل نہیں ہوتے. تو اب انہوں نے ایسے کیا ہے کہ چونکہ حروف کا ایک مخصوص چیپٹر انہوں نے یہاں پر متعین کر دیا ہے، تو حروف جارہ میں سے ہر حرف جو ہے اس کی ایک مثال بھی دے دی ہے. تو سب سے پہلے با کی مثال ہے، کہتے ہیں جی قیدو العلم بالکتابتی، قیدو قید کر لو علم کو کتابت کے ذریعے. اور ایک اسی طرح کا جملہ اور بھی ہے کہ العلم صید والکتابت قید، کہ علم جو ہے یہ ایک شکار ہے اور کتابت جو ہے یہ اس کی قید ہے. تو یہ گویا کہ اسی معنی میں ہے کہ یعنی علم کو محفوظ کرنے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ کتابت ہے، کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں اس کو آپ اپنے پاس لکھ لیں. اس کے بعد تا ہے، تو تاللہ لانصرن المظلوم، تاللہ لانصرن المظلوم، اللہ کی قسم میں مظلوم کی ضرور مدد کروں گا. اس کے بعد آگے کاف ہے، تو کاف الخالۃ کالام، خالہ جو ہے وہ ماں کی مانند ہوتی ہے، خالہ ماں کی مانند ہے. اس کے بعد لام ہے، باؤ، تاؤ، کاف و لامو، لام الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اسی طرح واو ہے، تو واللہ لافعلن الخیر، اللہ کی قسم میں بھلائی کا کام کروں گا. پھر آگے منذ ہے، تو لم یأکل احمد طعاما منذ یومین، احمد نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، احمد نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. اس کے بعد پھر آگے ہے حاشا، تو حاشا میں صدقت طلاب حاشا سمیر، سارے طالب علموں نے سچ بولا سمیر کے علاوہ، یعنی سمیر جو ہے اس نے سچ نہیں بولا. اس کے بعد پھر آگے ہے من خلق الانسان من عجل، انسان جو ہے وہ جلدی سے پیدا کیا گیا ہے، جلدی میں، یعنی انسان جو ہے وہ جلد باز ہے. اس کے بعد پھر آگے ہے عدا، عدا بھی مستثنا کرنے کے معنی میں آتا ہے. اقبل التلاميذ عدا حامد، حامد کے علاوہ سارے کے سارے تلاميذ طالب علم جو ہیں وہ آ گئے. اسی طرح عن ہے، ابتعدت عن الشر، میں شر سے دور ہو گیا.
اور پھر اس کے بعد علی ہے جلست علی الارض، میں زمین پر بیٹھا. اس کے بعد پھر آگے مز لم یأکل طعاما مز یومین، اس نے کھانا نہیں کھایا 2 دن سے. تو یہ مز اور منذ جو ہیں یہ مدت کو بیان کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ابتدائی مدت کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر آگے خلا ہے احببت الناس، میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں، خلل کاذبین، جھوٹ بولنے والوں کے علاوہ، یعنی جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، باقی لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں. اور رب جواد یکبو، بسا اوقات جو شاہ سوار ہوتا ہے وہ گر پڑتا ہے. اس کے بعد اس طرح حتی سرتو، میں چلا، حتی الصباحی، صبح تک، یعنی یہ بھی ایک مدت جو ہے وہاں تک بیان کر رہا ہے. اور اسی طرح الہ ہے لا تؤخر عمل اليوم الى الغد، آج کا کام جو ہے وہ کل پر مت چھوڑے. تو یہ تھے حروف جارہ. اس کے بعد آگے ہیں حروف مشبہ بالفعل. تو حروف مشبہ بالفعل ہم نے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انا، انا، کانا، لیت، لکنا، لعل، اور ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اور مبتدا کو ان کا اسم اور خبر کو ان کی خبر کہتے ہیں، اور یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو رفع دیتے ہیں. جیسے انا جو ہے ان الدین یسر، بے شک دین جو ہے وہ آسان ہے. اب انا حرف مشبہ بالفعل ہے اور الدین یہ اس کا اسم ہے اور یسر اس کی خبر ہے. پھر آگے انا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں. تو محمد جو ہے یہ انا کا اسم ہے اور رسول اللہ انا کی خبر ہے. اس کے بعد کأن ہے کأن العلم نور، گویا کہ علم جو ہے وہ نور ہے. تو العلم جو ہے یہ اس کا اسم ہے، منصوب ہے، اور نور اس کی خبر ہے اور مرفوع ہے. پھر آگے ہے لیت الرجل شجاع، کاش کے آدمی بہادر ہو. تو یہاں پہ الرجل جو ہے یہ لیتا کا اسم ہے اور شجاع اس کی خبر ہے. تو الرجل منصوب ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ مرفوع ہے. اس کے بعد ہے لکن احمد شجاع، احمد بہادر ہے، لیکن اخاہ جبان، لیکن اس کا بھائی بزدل ہے. تو یہاں پر لکن حرف مشبہ بالفعل ہے اور اخاہ یہ لکن کا اسم ہے، لیکن اس کی نصب جو ہے وہ الف کے ساتھ آئی ہے. تو چونکہ یہ حروف وہ ہے اسماء ستہ مکبرہ، اور اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے وہ رفعی حالت میں واو کے ساتھ، نصبی حالت میں الف کے ساتھ، اور جری حالت میں یا کے ساتھ آتا ہے. اور اس کے بعد پھر آگے ہے لعل. تو لعل الحرب منتہیۃ، شاید کہ لڑائی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. تو الحرب یہ اسم ہے اور منتہیۃ یہ اس کی خبر ہے. اس کے بعد پھر آگے حروف ندا ہے، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم بعد میں کر لیں گے. حروف ندا، حروف ندا سے مراد وہ حروف ہیں جن کے ذریعے کسی کو ندا دی جائے، کسی کو پکارا جائے، کسی کو بلایا جائے. اور یہ ٹوٹل 6 ہیں، یا، ایا، حیا، ای، آ اور ا. اب ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو منادہ قریب کے لیے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو منادہ بعید کے لیے ہیں. اگرچہ ہاں یا جو ہوتا ہے یہاں پر انہوں نے اگرچہ لکھا تو نہیں ہے، لیکن یا منادہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. یا انہوں نے صرف منادہ بعید ہی لکھا ہوا ہے، باقی جو ہیں وہ منادہ بعید کے لیے ہیں، اور اس میں سے جو آ ہے یہ منادہ قریب کے لیے ہے. تو یہ منادہ مضاف کو نصب دیتے ہیں، یہاں صرف منادہ مضاف کا تذکرہ ہے، لیکن اگر منادہ مفرد ہو تو اس کو ضمہ دیتے ہیں، جیسے یا زیدو یا رجلو. تو اس کی مثال، یا کی مثال منادہ بعید کے لیے منادہ سے مراد وہ شخص ہے جس کو پکارا جا رہا، یا صاحب الجمل. اب یہ جو صاحبہ ہے یہ مضاف ہے اور الجمالی مضاف الیہ ہے، تو چونکہ منادہ مضاف ہے لہذا اس کے اوپر نصب ہے، یا صاحب الجمل، اے اونٹ والے.
اسی طرح ایا منادہ بعید کے لیے ایا بنت خالد، اے بنت خالد، اے خالد کی بیٹی۔ حیا یہ بھی منادہ بعید کے لیے ہے، حیا صاحب الفرس، اے گھوڑے والے۔ ای جو ہے یہ بھی منادہ بعید کے لیے ہے، ای عبد الرحمن، اے عبد الرحمن۔ اور آ یہ بھی منادہ بعید کے لیے ہے، آ صاحب الدراجہ، اے موٹر سائیکل والے۔ اور جو ہے یہ منادہ قریب کے لیے ہے، عبد اللہ، اے عبداللہ۔ تو آج گویا کہ ہم نے 3 طرح کے حروف عاملہ پڑھے ہیں جو عمل کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر حروف جارہ ہیں، تو حروف جارہ اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوشش کریں ان کو یاد کر لیں۔ دوسرے نمبر پر حروف مشبہ بالفعل ہیں، اور تیسرے نمبر پر حروف ندا ہیں۔ تو کل سے ہم انشاءاللہ آگے جو جتنے حروف رہتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ ابھی ہم جو ہے اجرا کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ جی کل ہم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ مِن مِّثْلِهِ یہاں تک کل ہم نے اجرا کر لیا تھا، آج ہم انشاءاللہ یہاں سے آگے اجرا کریں گے۔ جی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ جی افشین صاحبہ آپ بتائیے۔ استاد محترم اسکرین نہیں شیئر ہو رہی۔ اسکرین شیئر نہیں ہوئی ہے؟ چلیں 1 منٹ جی جی 1 منٹ۔ ہاں جی اب ہو گئی ہے؟ ہاں جی ہو گئی ہے۔ چلیں ودعو کے بارے میں آپ بتائیں، ودعو شہداءکم، اس کی ترکیب پوری کریں، یہ کون سا جملہ بن رہا ہے اور ودعو کیا ہے؟ واؤ جو ہے وہ الگ ہے، اور یہ ادعو ہے، لفظ فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ماضی اور مضارع کیا آتا ہے؟ دعا یا دعو ہوتا ہے، دعا۔ ہاں یہ کون سا باب بنے گا؟ باب ناصرہ۔ ناصرہ، ٹھیک ہے۔ دعوا اصل میں تھا دعوا یدعو، تو تعلیل کے بعد بن گیا دعا یدعو، تو اس سے امر حاضر معروف بنا ادعو۔ امر حاضر معروف کا پہلا صیغہ کیسے ہوگا؟ ہوگا یہ واؤ ہے نا، اس کے وہ ہوگا ادعو۔ ہاں ادعو، ادعوا، ادعو، ٹھیک ہے۔ چلیں آگے، شہداءکم یہ کیا ہے؟ یہ تم پکارو اپنے شہید کی جمع گواہوں ہے، کو۔ شہداء شہید کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اس میں جمع ہے، اور قوم جو ہے وہ ضمیر لگی ہوئی ہے، جمع وہ اس کی ضمیر ہے، یہ منصوب متصل۔ شہداءکم اپنے گواہ یا تمہارے گواہ، کون سی ترکیب ہوگی یہاں پہ؟ یہ آپس میں کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ مرکب ہے، کیسے؟ یہ مضاف مضاف ہاں مضاف مضاف الیہ، نہیں، تو شہداء جو ہے یہ مضاف ہے، اور قم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ کیا بن گئے؟ ودعو کے۔ جی مضاف مضاف الیہ مل کر کیا بنیں گے؟ مفعول بنیں گے؟ مفعول بن جائیں گے؟ نہیں، ٹھیک ہے مفعول ہی بنیں گے، اصل تو لفظ ہے شہداء، اور جو اعراب آنا ہے وہ شہداء پہ ہی آنا ہے، تو ادعو شہداءکم مضاف مضاف الیہ مل کر یہ مفعول بن گیا۔ تم پکارو اپنے گواہوں کو، تو جس کو پکارا جا رہا ہے، جس پر فعل واقع ہو رہا ہے پکارنے کا، وہ ہے شہداءکم۔ تو قوم ضمیر جو ہے یہ کون سی ضمیروں کی اقسام میں سے ہوگی؟ پھر یہ ہوگی ضمیر با اضافت۔ ہاں ضمیر مجرور با اضافت، ضمیر مجرور با اضافت، ایک ہوتی ہے ضمیر مجرور با حرف جر، اور ایک ہوتی ہے ضمیر مجرور با اضافت، تو اس کو کہیں گے ضمیر مجرور با اضافت۔ چلیں جی آگے آمنہ محمد آپ بتائیں۔ من دون اللہ، من حروف جارہ ہے، اور من کی وجہ سے زون را کسرہ ہے، اور لفظ اللہ کے نیچے کیوں کسرہ ہے؟ اللہ کے سوا۔
ہاں اللہ کے سوا، تو کیا ترکیب بن رہی ہے؟ اللہ کے سوا، اللہ کی کتاب، مضاف مضاف الیہ. ہاں مضاف مضاف الیہ. تو لفظ دون جو ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ من کی وجہ سے. من حرف جارہ کی وجہ سے. اور لفظ اللہ مجرور کیوں ہے؟ مضاف مضاف الیہ کی وجہ سے. کیونکہ مجرورات جو ہیں وہ صرف دو ہیں. یہاں پہ دونوں مجرورات اکٹھے ہو گئے ہیں. یا تو مجرور وہ اسم ہوتا ہے جس پر حرف جارہ داخل ہو، یا پھر وہ اسم ہوتا ہے جس سے پہلے مضاف ہو. تو مضاف الیہ بھی مجرور ہوتا ہے اور جس پر حرف جارہ ہو وہ بھی مجرور ہوتا ہے. تو یہاں پہ دون ہی جو ہے وہ مین حرف جارہ کی وجہ سے مجرور ہے، اور اللہ ہی یہ مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. جی آگے ہمنا شہزادی آپ بتائیں. ان کنتم صادقین. کنتم ہو تم، کنتم سر یہ ماضی یہ وہ ہے جمع کے لیے، جمع مذکر حاضر کے لیے کنتم. ٹھیک ہے. یہ کون سا باب کون سا ہے؟ اس کا ماضی اور مضارع کیا آئے گا؟ کانا یکون. ہاں کان یکون سے ماضی کا صیغہ ہے، جمع مذکر حاضر. اگر تم ہو تو ٹھیک ہے. آگے صادقین، یہ کیا ہے؟ سر یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے. جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ترکیب میں کیا بن رہا ہے؟ کنتم اصل میں افعال ناقصہ میں سے بھی ہے نا کنتم. جی. اور افعال ناقصہ کیا عمل کرتے ہیں؟ سر یہ اپنے اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں. ہاں تو کنتم کے اندر اگر تم ہو، اگر تم ہو تو اس کے اندر انتم ضمیر جو ہے وہ اس کے اندر اس کا اسم ہے. ٹھیک ہے. کنتم کا اسم اس کے اندر ضمیر ہے انتم، اور صادقین کیا ہے؟ یہ اس کی خبر ہے. تو چونکہ افعال ناقصہ جو ہیں وہ اپنی خبر کو نصب دیتے ہیں، تو صادقین جمع مذکر سالم ہے. تو جمع مذکر سالم کا اعراب نسبی حالت میں کیسے آتا ہے؟ یا نون کے ساتھ، یا ما قبل مقصور کے ساتھ. تو اس کا رفع کیسے ہوگا؟ یہ اگر صادقین کو مرفوع پڑھنا ہو تو کیسے پڑھا جائے گا؟ صادقون. صادقون. تو یہ اصل تھا صادق، صادقن سے اسم فاعل، صادقن صادقان صادقون. تو جب یہ نسبی حالت میں آیا یعنی کانا کی خبر بن گئی تو خبر منصوب ہوتی ہے، تو صادقون سے صادقین ہو گیا. چلیں جی آگے. حبا طارق آپ بتائیے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا لَمْ تَفْعَلُوا. جی حبا طارق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ بتائیے لم تفعلوا جو ہے سر اس میں لم جو ہے حروف نفی ہے اور تفعلوا فعل لم مضارع کیا ہے؟ حروف نفی سر. ہاں ٹھیک ہے، حرف نفی ہے. جی سر. اور سر اس میں جو تفعلوا ہے یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ جی سر. فعل مضارع کا صیغہ کون سا ہے؟ سر یہ سیکنڈ پرسن ہے، اس میں فعل مضارع کا پلورل فارم میں ہے، سیکنڈ پرسن میں ہے. کیا صیغہ پوچھ رہا ہوں میں؟ واحد مذکر غائب ہے یا کیا ہے؟ اس طرح کر کے صیغہ بتائیں. جی سر. سر اس میں یہ واحد مذکر جمع مذکر غائب ہے. جمع مذکر غائب. تو غائب میں تو تا آتی نہیں ہے، پھر یہ ہونا تھا فَإِن لَمْ يَفْعَلُوا، يَفْعَلُوا ہونا تھا. ہاں جی اب بتائیں کون سا صیغہ ہے؟
جی سر ولید احمد، ولید صاحب آپ بول سکتے ہیں کہ نہیں، یا صرف سماعت ہی کریں گے آج؟ ولید صاحب تو بول ہی نہیں. جی امیہ امارہ، آپ کچھ بتائیں. امیہ امارہ، جی سر السلام علیکم. ام امارہ، آپ نے پھر امیہ لکھ دی ہے، جی ام سر. امارہ لکھنا تھا. ہاں جی چلیں آپ سر بتائیں یہ کون سا. جمع مذکر مخاطب. ہاں جمع مذکر مخاطب، اصل میں تھا تفعلون. تو لم جو ہے یہ حرف نفی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حرف جازم بھی ہے. ان لم لما لام امر لائے نہیں، تو یہاں پر اس نے نفی کے ساتھ ساتھ جزم بھی دی ہے. تو تفعلون یہ جمع مذکر مخاطب کا صیغہ تھا، تو جب اس پر لم داخل ہوا تو نون رابی آخر سے گر گیا. جی ہم پڑھ رہے تھے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا. جی ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا تھا سارا. جی ام امارہ آپ بتا رہی تھی، کہاں ہے ام امارہ؟ تمہیں غائب ہو گئی ہیں. جی افشین صاحب آپ بتا دیجیے. جی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور ٹھیک ہے. لم کی وجہ سے اس کا نون اڑ گیا، گر گیا. ہاں لم کون سے حروف میں سے؟ یہ یہاں پہ نفی میں سے ہے، ویسے جازم میں سے بھی ہے. عامل کے اعتبار سے، عمل کے لم اعتبار لما سے. لام امر، ہاں یہ فعل مضارع کو ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. ہاں فعل مضارع کو منفی اور ماضی کے معنی میں لے جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر تم یہ نہیں کر سکے تو آگے کیا ہے؟ وَلَن تَفْعَلُوا. جی آمنہ آپ بتائیں. اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. ہاں جی آمنہ آپ بتائیے. تفعلوا، یہاں پر تفعلوا جو ہے اس کو کیا ہوا ہے، کیا اعراب ہے اس کا؟ پیچھے لم تفعلوا تھا، اب لن تفعلوا ہے. یہ حروف ناصبہ میں سے ہے لن، اس لیے تفعلون کا نون چلا گیا ہے. ہاں ٹھیک ہے، یعنی نون اعرابی کو حروف نواصب جو ہیں، کون کون سے حروف نواصب ہیں؟ ان لن کئی ایزن. ٹھیک ہے چلیں آگے ہے فاتقوا النار. فاتقوا النار. جی حمنہ شہزادی آپ بتائیے فاتقوا النار. فتقوا کون سا صیغہ ہے؟ حمنہ شہزادی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر. وعلیکم السلام. تم بچ جی جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور یہ تم بچ جاؤ، ماضی. تم جو ہے یہ غائب میں تو نہیں آتا. اچھا وہ امر میں آتا ہے. امر میں پھر یہ کون سا صیغہ ہوگا؟ جمع مذکر مخاطب. ٹھیک ہے جمع مذکر مخاطب. ٹھیک ہے تم بچ جاؤ. آگے النارا، یہ کیا بن رہا ہے اس کا؟ سر اسم ہے. اسم تو ہے لیکن فتقوا اس کے اوپر زبر کیوں آئی ہے؟ سر یہ مفعول ہے. جی مفعول ہے، یعنی تم بچ جاؤ آگ سے، اور جس چیز سے بچا جا رہا ہے، جس پر عمل ہو رہا ہے بچنے کا، وہ آگ ہے. فتقوا فعل با فاعل اور النارا یہ اس کا مفعول. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر کیا بن گیا؟ کون سا جملہ بنے گا یہ؟ جملہ فعلیہ. جی جملہ فعلیہ انشائیہ بن جائے گا. فعلیہ خبریہ نہیں ہوگا، یہ فعلیہ انشائیہ ہوگا، کیونکہ اس میں حکم ہے کہ بچ جاؤ آپ سے. چلیں جی آگے ہیں لفظ اللہ تی. جی کیا کہنے لگی آپ؟ اللہ تی. حماد رفیع صاحب چلیں آپ ہی بتا دیں. اللہ تی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر اسم موصول ہے. ٹھیک ہے واحد مؤنث کا صیغہ. کون سا ہے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث. تو کون کون سے آتے ہیں اسم مفعول، یہ اسم موصول؟ الذی، الذی، اللذانی، اللذین، اللتی، اللتانی، اللتی، اللاتی. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی آگے وقودها الناس والحجارۃ. جی ام عمارہ آپ اس کی ترکیب کرتے ہیں. وقودها اور اس کا ایندھن ہے الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر. وقودها کا پہلے بتائیں سب سے پہلے. اس کا ایندھن. وقودها اس کا ایندھن. یہ جی جہنم کے ایندھن کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے نا. ہاں وہ سر نہیں آ ترجمہ رہا. تو نہیں میں پوچھ رہا، وہ تو میں نے بتا ہی دی ہے. آپ اس کی نحوی جو ہے نا، نحوی صرفی ترکیب کریں. وقود
یہ آپ ایسے ہی سمجھیں کہ پیچھے آگے پیچھے کوئی نہیں، جملہ نہیں ہے، صرف اتنا جملہ ہے وقودها الناس والحجارۃ، اتنا جملہ بس، اس کی ترکیب کرنی ہے آپ نے۔ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہے۔ سر یہ جملہ اس میں ہے یہ، کیسے اس میں جی، بنے گا؟ کیونکہ وقودها اکیلا وقودها یہ تو وہ وقودها کا اسم ہی ہوا بتائیں نا، کہ کیا اسم سے ترکیب ہے؟ سٹارٹ ہوا تو پھر یہ اسم اس ہوا۔ کا ایندھن۔ چلے افشین آپ بتائیں۔ وقود جو ہے وہ اسم ہے اور ہاں اس کی ضمیر لگی ہوئی ہے، ہاں تو یہ اس کے آپس میں تو یہ نسبت کیا ہے؟ یہ آپ کہنا مضاف مضاف الیہ ہے، جو اصل چیز ہے اس پہ نہیں مضاف، کرتے ہم لوگ۔ وقود مضاف ہے جی اور ہاضم یہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، مضاف اور مضاف جی الیہ ٹھیک مل ہے، کر یہ مبتدا بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پہ الناس اس ضمیر کی کون خبر سی ہے، ہے؟ جی ہاں جو ہے واحد مونس غائب کی ضمیر ہے۔ اور ضمیر کی اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ اقسام میں سے یہ ہے ضمیر وہ اضافت والی ہے، ہاں اس کا نام آپ کو ضمیر یاد نہیں مجرور ہوگا۔ با اضافت، ہاں ضمیر مجرور با اضافت۔ چلیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبتدا، آگے الناس والحجارہ یہ دونوں بنے گی خبر۔ تو اس میں خبر اس طرح بنے گی کہ خبر بنے الناس گی، معطوف علیہ، واو حرف عطف، اور الحجارۃ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گی وقودھا کی خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا، یہ جملہ اسمیہ ہوگا۔ چلیں جی آگے، آمنہ آپ بتائیے اعدت یہ کون سا صیغہ ہے؟ یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے۔ ٹھیک ہے، اور باب کون سا ہے؟ عاد یعید، آدھا یہی تو نہیں ہے، اعدت، اور آدھا یعید ہوتا بھی نہیں ہے، وہ ہوتا ہے آدھا یعود۔ جی ہاں جی، باب ضرب سے، نہیں، افعال میں سے، یہ باب، ہاں باب آپ نے بتانا ہے، مجھ سے پوچھنا نہیں ہے۔ ہاں جی کون بتائے گا؟ حماد صاحب آپ بتائیں، نہیں حماد سر صاحب۔ نہیں آتا، سر نہیں آتا۔ نہیں آتا جی، اور کون یہ بتائے؟ آدھا باب آدھا یعیدو، آدھا یعیدو، نہیں نہیں وہ تو بان ہی نہیں رہا۔ ہاں جی یہ باب افتعال لگ رہا ہے، جس میں وہ جو مدغم ہوتا تھا نا کچھ، وہ ایسا لگ رہا ہے۔ افتعال نہیں ہے، تھوڑا سا قریب قریب آپ پہنچ گئی ہیں، تھوڑا سا اور سوچ لیں۔ سر یہ باب افعال ہوگا، ہاں یہ باب افعال۔ فعال ہے، تو اس کا کیسے بنے گا ماضی اور مضارع؟ اعدہ یعدو اعداد، ادا تو نہیں ہوگا، اعداد، وہ اکرم ہوتا ہے، اصل میں یہ بنے گا اعد یعد، اعد اصل میں تھا اعدد اکرما، اور یعد اصل میں تھا یعدد یکرم کے وزن پر، اعد یعد۔ تو جب اعد جو ہے یہ معروف ہوگا ماضی، تو یہ اس کا مجہول بنے گا اعدہ، اعدہ اعدا اعدو، اور واحد مؤنث غائب بن جائے گا اعدت، ٹھیک ہے واضح ہے؟ جی ہاں یہ اعدت بن گیا باب افعال سے۔ جی آگے ہیں اعدت للکافرین، وہ آگ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ جی کافرین، ہمنا آپ بتائیں کافرین کیا ہے؟ ہمنا شہزادی۔ سر مجرور ہے، مجرور تو ہے لیکن یہ اسم کون سا ہے؟ کافرین، کافر، نام مذکر سالم، ٹھیک ہے، جمع مذکر سالم، تو اس کی رفع حالت کیسے آتی ہے؟ واو ماقبل مرفوع نون کیسے پڑھ کر بتا دیں؟ کافرون، کافرون، ٹھیک ہے، مسلمون مسلمین مسلمین، یہاں بھی کافرون کافرین کافرین۔ چلیں جی آج کا ہمارا لیسن اتنا ہی کافی ہے، تو کل آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ جو حروف ہم نے پڑھے ہیں، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، اور اس کے بعد پھر آگے حروف ندا، یہ سارے پختہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے۔ تو کل انشاءاللہ، کل سے مراد نیکسٹ ڈے جو بھی ہمارا ہوگا منڈے کو، ہم انشاءاللہ آگے جو ہے اجرا بھی آگے کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ کریں گے۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔